اگر ہم ان کو اپنے لفظوں میں کہیں جن کو دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ملا گیری اپنی دکھانا مسجد میں، ہمیں اپنا کام کرنے دو، جو آج ہم بولتے کہ بھائی نماز پڑھنے جاتے تو ہیں، اب کیا 24 گھنٹے وہیں بیٹھے رہیں کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی جماعت میں چلو، یا یہ کہ مسجد میں جا کر کے بیٹھو، اب تعلیم ہو رہی تعلیم میں جا کر کے بیٹھو، کہیں پیچھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اپنے جو ملا گیری ہے کہ اس کو جا کر کے مسجد میں دکھانا، جو آج ہم بولتے ہیں. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، کہا کہ ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا دو. قوم کہہ رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروا دو. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، آپ رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے اوپر آسمان کو توڑ کر کے ڈال دیں. قال ربی اعلم بما تعملون، میرے رب نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ یہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا قال ربی، میرے رب نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ یہ کرتے ہیں. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ایک بات نہیں مانی. ہمارے پاس اگر کوئی دین کی دعوت لے کر کے پہنچتا ہے، خوش نصیب ہیں ہم جس کے پاس پہنچ رہا ہے. نہیں تو زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں کوئی ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوا تھا. یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسے، مساجد، جماعت کا کام لوگوں کو اپنے گھروں سے دین کے لیے نکال رکھا ہے. یہ خوش نصیبی ہے نکلنے والوں کی بھی اور جن کے پاس وہ پہنچ رہے ان کی بھی. تو فکذبوہ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، کا ان کو سائے بان کا عذاب نے پکڑ لیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ آسمان کے ٹکڑے کرا کے گرا دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا. جتنی بھی تاجر قوم ہوں گی، جب وہ تجارت میں گڑبڑ کرے گی، تو کس چیز کا عذاب دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی پیدا کر دی تھی. وہ اگر ایئر کنڈیشن میں بھی ہے تو بھی گرمی لگے گی، اور سورج کے سامنے ہے تو بھی گرمی لگے گی. ان کا بدن پگھلنے لگا تھا گرمی سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، تو اس کو دیکھ کر اس کے نیچے ہوا تھی ٹھنڈی، اور اس کے نیچے سایہ تھا. تو وہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری دعا کو سن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سایہ بھیج دیا، اب ہماری گرمی سے جان بچ جائے گی. جب پوری قوم نے جا کر کے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، جب پوری قوم اس بادل کے نیچے آ گئی، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب بارش ہوگی، پانی برسے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسائی تھی. جب تجارت میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب بھیجا کرتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل سے آگ برسا کر کے پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھسم کر دیا تھا، جلا کر کے راکھ کر دیا تھا. فکذبوہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، کا سائے والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. انہ کان عذاب یوم عظیم، یہ بڑے دن کا عذاب تھا جس سے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو ڈرا رہے تھے، یہ وہ عذاب تھا. کَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، کا بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اس لیے ہم جو بھی کام کریں، ہم تجارت کریں، کاشتکاری کریں، ہم ملازمت کریں، کوئی بھی کام کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اصول کو سیکھ لیں. کَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ یعنی قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. یہ کسی بندے کا قرآن نہیں ہے جس کو پہلے لوگ کہا کرتے تھے، امتیں کہا کرتی تھی کہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، یہ جو وقت کے نبی ہے انہوں نے گھڑ لیا ہے، اور یہ کوئی آسمانی کتاب یا آسمانی قرآن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. نزل بہ الروح الامین، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو شیطان لے کر کے آ گیا ہو. فرمایا کہ اس کو امانت دار فرشتے لے کر کے آئے ہیں. نزل بہ الروح الامین، کا امانت دار فرشتہ اس کو لے کر کے آئے ہیں. علی قلبی کا تیرے دل پر اتارا ہے. نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، نبی علیہ السلام کو، علی قلبی کا کہ تیرے دل پر اتارا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہوں، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا.
لوگ قرآن سے ڈریں گے کیا؟ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھ لیتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جو سمجھ لے تو وہ عمل کی کوشش نہیں کرتا ہے، جو عمل کر لے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ بات نہیں بنے گی جب تک آدمی اس میں پورا لگے گا نہیں، سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں میرا کام ختم، اس کا کام ختم نہیں ہے۔ آج وہ نماز پر آیا ہے، اب اس کا اگلا کام شروع ہوگا، اس کا اگلا کام شروع یہ ہوگا کہ وہ اب نماز کی دعوت خود پڑھ رہا ہے تو دوسروں کو بھی دے گا۔ ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ایک ہماری منزل ہے، ہمیں یہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل موت پر ختم ہوگی، ہمیں موت تک چلنا ہے، موت تک کام کرنا ہے۔ ہر انسان کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں، ہر انسان کا کام ہے کہ جو وہ سیکھے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، کا تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، بلسان عربی مبین، کا کہ یہ واضح عربی زبان کے اندر ہے، کا یہ کھلی ہوئی عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، چونکہ عرب کے اندر اتارا گیا تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عربی زبان میں رکھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور فرمایا کہ یہ یعنی قرآن کریم پہلے کتابوں میں بھی موجود تھا۔ قرآن کریم کا ذکر جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علامات کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں میں ذکر کی ہے، تورات، زبور، انجیل، ہر نبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علامات کو بتا دیا جاتا تھا، تمام کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا ذکر بھی پہلی تمام کتابوں میں کیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، فرمایا کہ بے شک یہ قرآن پہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، پہلی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ فرمایا اولم یکن لہم آیا، کا یہ ان کے لیے کیا نشانی نہیں ہے اس بات میں ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کا بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں ذکر آ گیا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، کا اس بات سے ان کو علم حاصل نہیں ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ جانتے تھے، پھر بھی جاننے کے بعد بھی عمل نہیں کیا، اپنی قوم کو بہکاتے رہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، جب یہ کہا لوگوں نے کہ عربی زبان میں ہیں اور ہمارے میں سے ایک کو نبی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا یا یہ کہ ہم میں سے نہ ہوتا، کوئی الگ سے ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی عجمی پر اتار دیتے، عجمی کہتے ہیں جو عرب کا نہ ہو، ہم ہندوستانی ہیں تو عرب والے ہمیں عجمی بولتے ہیں، عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں ان سب کو عجمی کہتے ہیں، گونگے کو۔ اور گونگا، ہمیں گونگا کیوں کہتے ہیں عربی لوگ؟ چونکہ ہمیں عربی بولنی نہیں آتی ہے وہ جو ان کو آتی ہے، تو اس لیے عرب کے علاوہ تمام لوگ عجم میں شمار ہوتے ہیں، وہ سب عجمی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل فرما دیتے، کسی عجمی کے اوپر قرآن کو اتار دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ ان کے سامنے اس کو پڑھ کر کے سناتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، وہ اس کو ان کے سامنے پڑھ کر کے سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، کہ یہ صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے بیچ میں رہتا تھا، عربی جانتا تھا، ہم بھی عربی جانتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کیوں بنا دیا، کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سناتا تو اس پر ایمان نہیں لیتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، تاکہ اسی طرح ہم نے مجرموں کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا تھا۔ مجرموں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے، جو آدمی دین کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دین کی طرف بڑھاتا چلا جائے گا، جو آدمی گناہوں کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کرتا چلا جائے گا۔ جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ویسے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اگر اس کے دل پر گناہ کا جو سیاہ دھبا ہوتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دیتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو دھبا لگتا چلا جاتا ہے، جس سے جب دھلتا ہے تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب سیاہی نقطے لگتے چلے جاتے ہیں تو پھر گناہ کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، کہ اسی طرح ہم نے اس کو مجرموں کے دلوں میں جمع دیا، لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔
کہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے کہ وہ یہاں دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے پھر تمنا کریں گے کہ اب دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر کچھ نہیں بنے گا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک ان کو آ کر کے عذاب پکڑ لے گا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک عذاب ان کے اوپر آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، اس کے بارے میں ان کا گمان بھی نہیں رہا ہوگا کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی آ جائے گا. وہ اپنے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں.